آپ کے سامنے ایک ایسی علمی بات اور علمی ویڈیو لایا ہوں جس سے آپ تمام حضرات کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو میں اپنی بات کرنے سے پہلے تمام حضرات سے گزارش کروں گا، جو میرے اس چینل کے تمام حضرات میرے دوست ہیں، احباب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور آگے لوگوں تک شیئر کریں۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور آئندہ بھی آنے والی نسلیں قیامت تک اس بات کی گواہی دیتی رہیں گے کہ جس شخص نے اس دنیا میں آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا، احکامات کو مانا، وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، وہ نہ اس دنیا میں کامیاب ہوئے اور نہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیسے کامیاب کیا۔ تمام صحابہ میں اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر تو ایسا عظیم شخص ہے کہ انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یأتی باب من ابواب الجنۃ الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کے خاندان کو جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں۔ جب وہ جنت کے 8 دروازوں کے پاس گزرے گا، جنت کا ہر دروازہ اسے اپنی طرف کھینچے گا اور کہے گا کہ اے نیک شخص، آپ اس دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں، تاکہ یہ اعزاز ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے عرض کیا، ان ھذا المرتفع شانہ یا رسول اللہ، اتنی بڑی شان والے، عظمت والے، مقام والے، عزت والے کون شخص ہوں گے کہ جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے کہ جیسے جنت کے 8 دروازے اسے اپنی طرف پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے شخص، آپ یہاں سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں، تاکہ یہ مقام ہمیں بھی مل جائے کہ ابو بکر صدیق کا قدم یہاں بھی لگ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ان صحابہ کرام کی عظمتیں اور کمالات اور محاسن آپ دیکھیں، اللہ نے انہیں کتنی عزتیں عطا فرمائی اور کیسے کمالات عطا فرمائے۔ اگر آپ اور میں اگر اس بات کا عہد کر لیں کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح جیسی انہوں نے زندگی گزاری ہے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو پھر دیکھنا جو عظمت ابو بکر کو ملی ہے، جو عظمت فاروق اعظم کو ملی ہے، جو عظمت عثمان ذی النورین کو ملی ہے، جو عظمت علی المرتضیٰ کو ملی ہے اور تمام دیگر صحابہ کو ملی ہے، وہ عزت اور مقام اللہ مجھے بھی ان صحابہ کی محبت اور ان کی رفاقت اور ان کی محبت اور عشق کی بنا پر دے سکتا ہے۔ صحابہ سے محبت کریں گے تو بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عزت کریں، ان سے محبت کریں گے تو بھی اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں، ان تمام باتوں کو آج اگر ہم سنیں گے اور سمجھیں گے تو پھر اس دنیا میں بھی ہم عزت پائیں گے اور قیامت کے دن بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ ملاقات اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔